صفحہ نمبر 149 آیت نمبر 109 سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے یہ ایک باعلم جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین مصر سے نکال دیں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا ارجح واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کا معاملہ فی الحال موقوف کرو اور شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے بندے بھیجو، یأتوک بکل ساحر علیم، کہ وہ آپ کے ہاں یعنی فرعون کے ہاں بڑے ماہر جادوگر لے آئیں۔ وجاء السحرۃ فرعون، فرعون کے پاس جادوگر آئے۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا اچھا بدلہ دو گے؟ قال نعم وانکم لمن المقربین۔ فرعون نے کہا ہاں تمہیں ضرور اچھا بدلہ دوں گا اور تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ پہلے آپ جادو دکھاتے ہو یا ہم جادو ڈالیں دکھائیں؟ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے جادو دکھاؤ۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے جادو کیا تو لوگوں کی آنکھوں پہ سحر طاری ہو گیا۔ واسترہبوہم، لوگوں کو ڈرایا۔ وجاءوا بسحر عظیم، ایک بہت بڑا جادو دکھانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ذکر فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے نشانی مانگی، اس نے فرعون کے سامنے لاٹھی پھینک دی، بہت بڑا اژدہا جس کے منہ میں فرعون کا سارا محل آ سکتا تھا بن گیا۔ فرعون ڈر گیا، بھاگ گیا اور ہاتھ کی روشنی کا معجزہ بھی دیکھ گیا۔ ایمان لانے سے وعدہ توڑ کے انکار کر دیا۔ اب سرداروں سے مشورہ کیا، وزراء سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وزیر وزرون سے ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ وزرون بمعنی بوجھ کے، وزیر بادشاہ کے ساتھ حکومت چلانے کا بوجھ اٹھاتا ہے، اس لیے وزیر کو وزیر کہتے ہیں۔ وزراء کہنے لگے کہ دراصل اس بندے کا مقصد مصر کی سرزمین پہ قبضہ کرنا ہے، یہ ہے جادوگر، تو ہمیں چاہیے کہ جادو کے راستے اس کا مقابلہ کریں۔
جادوگر ہے تو ہم بھی پورے ملک میں ہمارے پاس وسائل ہیں، پورے ملک میں چن چن کے ماہر جادوگر لے آئیں گے، مقابلہ ہم جیت جائیں گے، یہ ہار جائے گا تو ہماری بات چلے گی، یہ مغلوب ہو جائے گا۔ دن مقرر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر آئے۔ کم سے کم روایت جو اکثرن ہے وہ 70 جادوگر تھے، مقابلے کے لیے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو بڑا جادوگر سمجھتے تھے، تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس اختیار کیا کہ وہ جادوگر ہے ہم بھی جادوگر ہیں تو ہمارا لباس اس جیسا ہو۔ مقابلے کے لیے جمع ہو گئے، مقابلے کا وقت ہوا، یہ جادوگر کہنے لگے کہ اے موسیٰ پہلے آپ جادو دکھائیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ جیسے فرمائیں، اگر ہمیں کہتے ہو تو ہم پہلے جادو کریں گے۔ فرمایا کہ آپ لوگ جادو دکھائیں۔ انہوں نے کچھ رسیاں وغیرہ پھینکی تو اس سے چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے اور ادھر ادھر پھرنے لگے، لوگ ڈرنے لگے۔ مگر اس کے مقابلے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو ایک بہت بڑا سانپ اژدہا جس نے تمام سانپوں کا نظام ختم کر کے رکھ دیا۔ جادوگروں نے جب یہ نظام دیکھا تو اونچی آواز سے کہنے لگے کہ بس ہمیں موسیٰ اور موسیٰ کے رب پہ ایمان ہے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ سارے کے سارے جادوگر مومن بن گئے۔ فرعون کو پتہ چلا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم پہ بھی اس نے جادو کر دیا، اور اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ حکم دیا جس کا دایاں ہاتھ کاٹتے ہو اس کا بایاں پاؤں ساتھ کاٹ دو، جس کا دایاں پاؤں کاٹتے ہو اس کا بایاں ہاتھ ساتھ کاٹ دو، الٹے انداز سے۔ اور پھر ان کو دھوپ میں پھینک دو۔ فرعون کو ویسے بھی قرآن میں ذل اوتاد کہا جاتا ہے، کیلوں کے ذریعے عذاب دینے والا۔ فرعون کی سزا بڑی مشہور تھی۔ فرعون جس کو سزا دینا چاہتا اس آدمی کو اپنے ماتحتوں کے ذریعے لٹھا دیتا، پھر لوہے کی بڑی لمبی لمبی کیلیں دونوں ہتھیلیوں پہ لٹھا کے دونوں پاؤں کے تلووں پہ وہ بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ٹھونک دیتا جس سے آدمی ہل نہیں سکتا تھا۔ فرعون نے کہا کہ اب تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے انداز سے کٹوا کے تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا ہو جو ہو، ہمیں یہ ایمان قبول ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ آدمی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، صبح کو مقابلے کے لیے آئے اور دوپہر کو مقابلہ ہوا، مقابلے کے بعد مومن بن گئے، شام کو شہید کیے گئے، شامی شام جنت میں پہنچ گئے۔ اس میں کس بات کو اتنی مداخلت تھی کہ صبح کو نبی کا مخالف
مقابلہ کرنے والا اور شام کو جنت میں پہنچنے والا، اس میں کس بات کو اتنا دخل ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دو باتوں کو بہت زیادہ مداخلت ہے اللہ کے ہاں قرب حاصل کرنے میں۔ دو باتوں میں، دو اعمال میں اتنی بڑی تاثیر ہے کہ زمانے کا مشرک مقابلے کے لیے آتا ہے، جو اللہ کے مقابلے میں فرعون کو خدا سمجھتا ہے، ایسا مشرک وہ دو اعمال کر کے، وہ اعمال بھی عالم کفر میں کیے ہیں، ایمان میں نہیں کیے۔ عالم کفر میں کون سے ایسے دو اعمال تھے جس نے ان جادوگروں کو شرک سے نکال کے صبح کو مشرک نبی کے مخالف صف میں کھڑے ہوئے، اللہ کے مقابلے میں فرعون کو معبود سمجھتے ہوئے میدان میں آئے اور شام کو ایمان لے کے جنت میں پہنچ گئے۔ کون سے اعمال کو اتنا بڑا دخل ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے دو باتوں کو بہت مداخلت ہے۔ نمبر ایک، کسی کی مشابہت اختیار کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن جیسی صورت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا، وہ اسی قوم کا ہے۔ نمبر دو، ادب، لباس اور ادب، ان دو اعمال نے صبح کے ان مشرکوں کو جو نبی کے مخالف مقابلے کے لیے کھڑے رہے، شام کو جنت میں پہنچا دیا۔ وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام جیسی شکل و صورت بنائی، موسیٰ علیہ السلام جیسی لاٹھی ہاتھ میں لائے ہوئے آئے، موسیٰ علیہ السلام جیسے عام سادہ جوتے پہن کے آئے، موسیٰ علیہ السلام جیسے کرتے پہن کے آئے، جیسی پگڑیاں باندھ کے آئے۔ وہ جادوگر ہے، بڑا جادوگر، ہم بھی جادوگر ہیں، ہمیں ان جیسا نظر آنا چاہیے۔ اللہ کو اپنے نبی کی صورت پسند آتی ہے، چاہے نبی کی صورت کوئی مشرک اختیار کرے، اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ یہ جہنم میں چلا جائے۔ نبی جیسی شکل و صورت بنائی، کڑے ہیں اس کے مخالف سمت میں، لیکن صورت ہے اس جیسی، مشابہت موسیٰ کی ہے، تو وہاں جائیں گے جہاں موسیٰ نے جانا ہے۔ اور دوسری چیز ادب کا مظاہرہ کیا، آکے ادب سے عرض کرنے لگے اے موسیٰ آپ پہلے جادو دکھائیں یا ہمیں اجازت دیتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے کہیں ہم اس پہ عمل کریں گے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو موقع دیا کہ تم پہلے جادو دکھاؤ، مگر انہوں نے تو ادب کا مظاہرہ کیا ہے، وہ ادب کا انداز اللہ کو پسند آیا۔ میرے نبی کا ادب کرنے والا وہ دوزخ میں چلا جائے یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ادب اتنی بڑی چیز ہے، صبح کا مشرک مقابلے کے لیے آیا ہوا، ادب ساتھ لایا تو شام کو ایمان لے کے لوٹ رہا ہے۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ لباس نبی جیسا، اس کی بڑی برکت۔ اور دوسری چیز ادب، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ادب انسان کو بہت زیادہ آگے مراتب پہ پہنچا دیتا ہے۔ وہ درجے انسان بعض اوقات مہینوں کی عبادت سے بھی نہیں کما سکتا جو درجہ ادب سے ملتا ہے۔ دراصل ادب سے انسان دوسرے بندے کا دل لے لیتا ہے
اور دل سے جب دوا نکلتی ہے تو وہ عرش پہ جا کے ٹکراتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اس جیسا لباس اختیار کیا. تو صبح کو مشرق اور دوپہر کو مقابلہ ہوا. مقابلے ہی میں دل پلٹ گیا، ایمان لے آئے، ان کو شہید کیا گیا، شام کو جنت پہنچی. تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے یہ ایک علم یافتہ ساحر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں مصر کی سرزمین سے نکال دے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا ارجه واخاه وارسل فی المدائن حاشرین. کہنے لگے موسیٰ اور اس کے بھائی کا معاملہ فی الحال چھوڑ دیں اور بھیج دیں شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے آدمی، یا تو کبھی کل ساحر علیم، تاکہ لے آئیں آپ کے ہاں اے فرعون ماہر جادوگر. وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. جادوگر آئے فرعون کے پاس، کہنے لگے ہمیں کوئی انعام ہوگا اگر ہم نے میدان جیت لیا؟ قال نعم، ہاں تمہیں انعام دوں گا. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، دوسرا درجہ یہ بھی ہوگا کہ تمہیں اپنا قریبی عہدہ دوں گا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. انہوں نے کہا جادوگروں نے اے موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے جادو ڈالتے ہو یا ہم پہلے جادو ڈال کے دکھائیں؟ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے جادو کر کے دکھاؤ. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، جب انہوں نے جادو کیا تو لوگوں کی آنکھوں پہ اثر ہوا اور ڈرنے لگے. وجاءوا بسحر عظیم، انہوں نے ایک بڑا جادو دکھایا. اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، فضل رحم کرم والا معاملہ فرما. اے اللہ نیک اعمال، نیک لباس، ادب کی توفیق نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، مسلمانوں کو ایک بنا، حرمین شریفین کی دراز امت کے لیے اللہ کھول دے. اے اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ